قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اپنے پاک دین کے مجلس کے اندر جوڑا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، اور اللہ رب العزت نے دین کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کہا کہ دین کی بات جتنا ہم کہنا سننا کریں گے اتنا ہی ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا اور ہمارا ایمان متحرک ہوگا اور پورا کا پورا یقین 100% یقین اللہ رب العزت سے ہونے کا ہوگا کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ کہا کہ جتنی بھی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، سارے کے سارے کو اللہ رب العزت ہی چلا رہے ہیں۔ اللہ کا ہی قانون جو ہے قبضے میں رکھا ہے، اپنے قبضے میں رکھا ہے، اور اللہ ہی ہیں جو پوری دنیا کا پالنہار ہیں، پوری دنیا کا پالنہار ہیں۔ چاہے وہ مخلوق کے اندر کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ بے جان ہو، چاہے وہ جاندار ہو، یعنی سارے کے سارے چیزوں کا پالنہار، سارے کے سارے مخلوق کا پالنہار خالص اور خالص صرف اور صرف ایک اللہ ہیں۔ کون ہے؟ ایک اللہ ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جو ہے اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، غور کریں، فکر کریں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ بے شک اللہ ہی ہیں جو کہ اناج کے دانے اور پھلوں کی گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں۔ اناج بھی، جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں، جتنا بھی اناج، جو بھی اناج ہم کھاتے ہیں، سارے کے سارے کو اگانے والا، پھلوں کو اگانے والا، پھولوں کو اگانے والا کون ہے؟ تو اللہ رب العزت ہیں۔ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت ہیں۔ آج گائے دودھ دیتی ہے، تو اس کے تھان کو اگر ہم کاٹ کر کے دیکھیں گے تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پتہ یہ چلے گا کہ کاٹنے پر خون نکلے گا، بلڈ نکلے گا، مگر میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اگر وہ تھان دودھ دیتی ہے تو اللہ کے مرضی سے دیتی ہے، کیونکہ دودھ پیدا کرنا، اناج پیدا کرنا، پھلوں کا پیدا کرنا، پھولوں کا پیدا کرنا، ہر ایک چیز کا پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ تو اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العزت سارے چیزوں کا جو ہے دیکھ ریکھ، سارے چیزوں کا اگانا، سارے چیزوں کا پالنا، ہر چیز اللہ کے ذمے ہے، اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھا ہے، ہم سب کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھا ہے، مگر آج ہم تھوڑے سے غافل کیا ہو گئے ہیں، تھوڑے سے راستہ بھٹک گئے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے نہیں آ رہی کہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہمیں دنیا گھیر رکھی ہے، دنیا سے محبت ہو گئی ہے، دنیا ہی سب کچھ ہمارے لیے ہو گیا ہے۔ آج دنیا ہی سب کچھ ہمارے لیے ہو گیا ہے، جبکہ اللہ والے مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ دنیا ایک پرچھائی کے مانند ہے، دنیا ایک شیڈو کے مانند ہے، جیسے کہ انسان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آپ دیکھتے ہوں گے، غور کرتے ہوں گے
کہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرچھائی بھی چلتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا بھی جو ہے ہم سب کو پرچھائی کے طور پر پیچھے پیچھے دوڑاتے ہوئے لے جاتی ہے، ساتھ ساتھ لے جاتی ہے، حتیٰ کہ ایسی جگہ ایسا اس موڑ پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتی ہے، ایسے راستوں پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتی ہے کہ ہمیں پتہ تک نہیں چلتا اور ہم بھٹک جاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے یا نہیں، کیا ہمارے زندگی سے دین نکل رہا ہے یا نہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج آپ غور کریں گے، دیکھیں گے، پرکھیں گے، نظر ڈالیں گے، روشنی جب ہم ڈالیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ قبرستان بزرگوں سے کم، نوجوانوں سے زیادہ بھری پڑی ہے۔ قبرستان نوجوانوں سے زیادہ بھرا ہوا ہے، بزرگوں سے کم ہے اور نوجوانوں سے زیادہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں کہ آج ہماری جو محبت ہے دنیا کی طرف ہے، آج ہمارا جو نظر ہے دنیا کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے، سوچ اللہ کی طرف نہیں ہے، دنیا کی طرف ہو گیا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارا ایمان، جو ایمان دلوں کے اندر ہونا چاہیے، آج وہ ایمان کہاں ہے؟ حلق سے اوپر ہے، زبان پر ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ذرا سوچیں، فکر کریں کہ کیا یہ ایمان ہمارا جو ہے، کیا یہ ایمان اللہ کو راضی کر سکتا ہے؟ کیا یہ ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر چلا سکتا ہے؟ کیا یہ ایمان قبر کے مسئلے کو حل کرا سکتا ہے؟ جہنم سے بچا کر جنت میں لے جا سکتا ہے؟ پل صراط کا راستہ جو 1500 برس کا راستہ ہے، 500 برس چڑھنا، پھر 500 برس برابر، پھر 500 برس اترنا، کتنا ہوا؟ 1500 برس ہوا۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا کہ پل صراط کا راستہ جو کہ 1500 برس کا ہے، وہ بال سے بھی باریک ہے اور تلوار سے بھی تیز ہے۔ ذرا سوچیں، اور ہمیں بجلی کی طرف پار کرنا ہے۔ کیا یہ جو آج ہمارا ایمان ہے، جس سطح پہ آج ہمارا ایمان ہے، کیا یہ ایمان کیا یہ ایمان جو ہے بجلی کی طرف پار کرائے گا؟ پل صراط کا راستہ پار کرائے گا؟ نہیں کرا سکتا میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں۔ اس کے لیے جو ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مکمل ایمان لاؤ، جیسا کہ انصار و مہاجرین کا تھا، اور جیسا کہ ہمارے اوپر یعنی اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے کا حق ہے۔ وہ کون سا ایمان ہے؟ وہ ایمان ہے جو کہ دلوں کے اندر اتر جائے، ایمان کی حقیقت جو کہ دلوں کے اندر اتر جائے۔ یہ اصل اللہ رب العزت کو جو ایمان مطلوب ہے، یہ اصل ایمان ہے جو کہ دلوں کے اندر اتر جائے، ورنہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج اگر ہم کسی بچے کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چھڑی اٹھاتے ہیں، بولنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اس کو ڈانٹ لگتی ہے، یا چھڑے اٹھاتے ہیں تب جا کر کے اس کو چوٹ لگتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے مار میں، ڈانٹ میں چوٹ نہیں ہے، آواز نہیں ہے، لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ آپ غور کریں، فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جیسا کہ آج کے دور میں، ابھی کے دور میں جو ہے پانی نہیں ہو رہا تھا، گرمی تھا، ٹیمپریچر کتنا تھا؟ 45 سے 50 ڈگری جا رہا تھا۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا سوچے، آج سے 2 سال پہلے کرونا کا چکر چل رہا تھا۔ کیا چل رہا تھا؟ کس کا چکر؟ کرونا کا چکر چل رہا تھا۔ جیسے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا چکر چلتا ہے نا، اسی طریقے سے کرونا کا چکر چل رہا تھا پوری دنیا کے اندر۔ اگر یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس تمام حادثات کے بارے میں، تمام پریشانیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کے آزمائش کے لیے، ہم اپنے بندوں کے آزمائش کے لیے ہر سال وبا کے طور پر، پریشانی کے طور پر، پریشانی کے طور پر، بیماری کے طور پر، تکالیف کے طور پر وبا کو بھیجتے رہیں گے۔ کس کے لیے؟ ہم تمام کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ہم تمام کے لیے۔ کاہے کے لیے بھیجیں گے؟ تو آزمائش کے لیے کہ دیکھیں ہمارا بندہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے، ہمارا بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم سے مانگ رہا ہے، یا ہمیں چھوڑ کر کے غیروں کے پاس جا رہا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج یہی حال ہے کہ تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، تھوڑی سی تکالیف آ جاتی ہے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے پاس جاتے ہیں، مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ بلکہ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ خود اس کے محتاج ہیں، تو وہ کیا دیں گے؟ غیر جو ہے لوگ ہمیں کیا دیں گے؟ دنیا ہمیں کیا دے گی؟ دنیا تو خود محتاج ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو خود محتاج ہے، تو وہ دنیا ہمیں کیا دے گی؟ اس سے بہتر ہے ہم اللہ سے مانگے۔ کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ ہم صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، ہم دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی کس حال میں گزری ہے، صحابہ کی زندگی کس حال میں گزری ہے، ذرا ہم دیکھیں، غور کریں، فکر کریں۔ جب ہم غور کریں گے ان صحاباؤں کی زندگی کے اوپر، امیجن کریں گے، روشنی ڈالیں گے، پرکاش ڈالیں گے، تو پتہ یہ چلے گا کہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو جس طرح کی پریشانی آتی تھی، جس طرح کی تکالیف آتے تھے، جس طرح کی بیماری گھیرتی تھی، وہ اللہ سے کہتے تھے، اللہ کو مناتے تھے، فوراً جو ہے وضو کے لیے پانی لیتے اور مصلی بچھاتے، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاتے اور نماز حاجت کے لیے کھڑا ہو جاتے اور اللہ کو مناتے، اللہ سے مانگتے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے نسل نہیں ہیں؟ ہم بھی انہی کے نسل ہیں، ہم بھی وہیں سے ہماری شروعات ہوئی ہے، بنیادی چیز ہماری وہی ہے، وہی خاندان ہمارا جو ہے نا بنیادی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، پوری قرآن جو ہے دعوت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ پوری قرآن جو ہے مسلمانوں کے لیے دعوت ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تھوڑا پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کے معنی کو پڑھ سکتے ہیں تو معنی پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، حدیث کی روشنی کو دیکھیں، حدیث کی روشنی میں ہم جو ہے کوئی بھی عمل کریں، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کریں، تاکہ ہماری زندگی سنور جائے۔ ہماری بھی زندگی جیسا کہ اگر گھر میں لائٹ نہیں ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے اور حدیث کی بات کو، حدیث کو پڑھیں گے اور ان کی حدیث کے اندر جو باتیں ہیں ان باتوں کو اپنے زندگی میں اتاریں گے، تو جیسا کہ بلب روشنی کرتی ہے اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر بھی روشنی پیدا ہو جائے گی، لائٹ پیدا ہو جائے گا، ہمیں چلنا آسان ہو جائے گا، اور ہم بھی جو ہے اللہ رب العزت سے لینے والے بنیں گے۔ ہر مسائل کا حل ہم اللہ رب العزت سے کرائیں گے، ورنہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، خدا کی قسم کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ ہم خون کے بھی آنسو روئیں گے تو ہمیں ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملے گا، اگر مردے جو لوگ مر گئے، جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، اگر انہیں اللہ رب العزت بولنے کی طاقت دیے ہوتے، اگر وہ بولتے تو ہمیں احساس ہو جاتا، اور ایسا احساس ہوتا کہ ہم پوری دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے، پوری دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ اپنے گھر بار کو، اپنے ماں باپ، ہر ایک کو ہم چھوڑ دیتے اور جو ہے اللہ کے گھر میں جا کر کے دھارنا دے دیتے، بیٹھ جاتے۔
میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ فکر کرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ہم آخر ہماری زندگی گزر رہی ہے تو کس حال میں گزر رہی ہے، آخر ہمارا بیڑا پار کیسے ہوگا، کیسے ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے آج ہمیں مہلت دیا ہے، اللہ نے آج ہمیں مہلت دیا ہے، وقت دیا ہے کہ آج بھلے ہی کیوں نہیں 20 سے 40 برس ہو گیا، 40 سے 60 برس ہو گیا، 55 سے 55 ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کیا ہم نے سوچا ہے، کیا ہم نے غور کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں موقع دیا ہے؟ ہاں، کبھی غور نہیں کیا، سوائے اس کے کہ ہائے پیسہ، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ ہاں، کبھی غور نہیں کیا، صرف غور کیا ہے تو دنیا پر غور کیا ہے کہ دنیا، پوری دنیا ہمارے مٹھی میں کیسے ہو جائے، پوری دنیا ہمارے مٹھی میں کیسے ہو جائے۔ ہاں، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اگر ہم غور کریں گے، فکر کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں جو مہلت دی ہے، بس اتنا ہی کے لیے مہلت دی ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ کے بارگاہ میں جا کر کے روئے گائیں اور اللہ کو منائیں، اپنی مغفرت کرائیں، اللہ سے اپنی مغفرت کرائیں، اللہ کو منائیں۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں فرمایا ہے اس بات کو، ہے نا بھائی، کہ ہر انسان، ہمارا بندہ جو ہے، اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ جو ہے 7 چیزوں پر ایمان لایا ہے۔ کتنے چیزوں پر؟ 7 چیزوں پر ایمان لایا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر۔ نمبر 2، میں ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر۔ نمبر 3، میں ایمان لایا اللہ کے نبیوں پر۔ نمبر 4، میں ایمان لایا اللہ کے کتابوں پر۔ نمبر 5، میں ایمان لایا اچھے برے تقدیر پر۔ نمبر 6، میں ایمان لایا قیامت کے روز پر۔ اور نمبر 7 کیا ہے کہ میں ایمان لایا مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر۔ تو اس میں کیا ہے؟ 5واں نمبر کیا ہے کہ اچھے برے تقدیر پر۔ اس پر بھی یقین رکھنا کہ آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے مٹھی میں ہو جائے، ہماری بادشاہیت ہو جائے، ہماری جو ہے بادشاہیت ہو جائے، کہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا، ابھی میں نے گنایا ہے جس میں 5واں چیز ہے کہ مقدر پر یقین رکھنا، کہ پوری دنیا کتنا ہوں ہم کوشش کر لیں، کتنا ہوں پسینہ بہا لیں، کچھ بھی کر لیں، جتنا مقدر میں ہوگا اتنا ہی ملے گا، جتنا مقدر میں ہوگا اتنا ہی ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، روزی کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری، پوری زندگی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج اگر کسی کے پاس کوئی اگر بھارت پہ، انڈیا پہ شاشن کر رہا، یا پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملک پر کوئی اگر بادشاہیت ہے کسی کی، تو بس اسی ملک کے اوپر ہے، کسی ایک ملک کے اوپر بادشاہیت ہے۔ مگر میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ایک بادشاہیت ایسی بادشاہیت ہے جو کہ پوری دنیا کیا ہے کہ پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے، پھر بھی بے خبر ہے۔ وہ کون سی بادشاہیت ہے اور کون سے بادشاہ ہیں؟ تو وہ ہے اللہ رب العزت ہیں۔ ان کی بادشاہیت ایسی بادشاہیت ہے کہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا کہ تا قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی، تا قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جو ہے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، ورنہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس سے بھی برا زمانہ آنے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا ختم ہو جائے، تمام ہو جائے، پوری انسانیت ختم ہو جائے، اور قرآن اٹھا لیا جائے، حدیث اٹھا لیا جائے، سارے کے سارے چیزوں کو اٹھا لیا جائے، اس وقت ہم ہائے افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ والے فرماتے ہیں، علماء کرام، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر
وہ شخص ہوشیار ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے، وہ شخص ہوشیار ہے جو مرنے سے پہلے پہلے اپنے موت کی تیاری کر لے، تاکہ ہماری بھی رخصتی دنیا سے ہو تو ہماری بھی رخصتی ہو تو کلمے پر ہو، اور موت ہو تو کلمے والی موت ہو، کلمے والی موت نصیب ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایمان کا تذکرہ کریں گے، جب ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، تب جا کر کے میرے محترم بزرگ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارے لیے بھی ہر ایک چیز زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور موت جب آئے گی تب بھی ہمارے لیے تمام وقت کی زندگی آسان ہو جائے گی، پوری کی پوری زندگی آسان ہو جائے گی۔ کب ہوگی؟ جب ہم اپنے ایمان کا تذکرہ کریں گے، جب ہم ایمان کا تذکرہ کریں گے، کہنا سننا کریں گے، ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں گے کہ ہمارا ایمان کس لیول پر ہے، کس سطح پر ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اپنے پاک دین کے مجلس کے اندر جوڑا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، اور اللہ رب العزت نے دین کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کہا کہ دین کی بات جتنا ہم کہنا سننا کریں گے اتنا ہی ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا، اور ہمارا ایمان متحرک ہوگا، اور پورا کا پورا یقین 100% یقین اللہ رب العزت سے ہونے کا ہوگا کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ کہا کہ جتنی بھی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، سارے کے سارے کو اللہ رب العزت ہی چلا رہے ہیں۔ اللہ کا ہی قانون جو ہے قبضے میں رکھا ہے، اپنے قبضے میں رکھا ہے، اور اللہ ہی ہیں جو پوری دنیا کا پالنہار ہیں، پوری دنیا کا پالنہار ہیں۔ چاہے وہ مخلوق کے اندر کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ بے جان ہو، چاہے وہ جاندار ہو، یعنی سارے کے سارے چیزوں کا پالنہار، سارے کے سارے مخلوق کا پالنہار خالص اور خالص صرف اور صرف ایک اللہ ہیں۔ کون ہے؟ ایک اللہ ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جو ہے اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، غور کریں، فکر کریں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ بے شک اللہ ہی ہیں جو کہ اناج کے دانے اور پھلوں کی گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں۔ اناج بھی، جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں، جتنا بھی اناج، جو بھی اناج ہم کھاتے ہیں، سارے کے سارے کو اگانے والا، پھلوں کو اگانے والا، پھولوں کو اگانے والا کون ہے؟ تو اللہ رب العزت ہیں۔ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت ہیں۔ آج گائے دودھ دیتی ہے، تو اس کے تھان کو اگر ہم کاٹ کر کے دیکھیں گے تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پتہ یہ چلے گا کہ کاٹنے پر خون نکلے گا، بلڈ نکلے گا، مگر میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اگر وہ تھان دودھ دیتی ہے تو اللہ کے مرضی سے دیتی ہے، کیونکہ دودھ پیدا کرنا، اناج پیدا کرنا، پھلوں کا پیدا کرنا، پھولوں کا پیدا کرنا، ہر ایک چیز کا پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ تو اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العزت سارے چیزوں کا جو ہے دیکھ ریکھ، سارے چیزوں کا اگانا، سارے چیزوں کا پالنا، ہر چیز اللہ کے ذمے ہے، اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھا ہے، ہم سب کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھا ہے، مگر آج
ہم تھوڑے سے غافل کیا ہو گئے ہیں، تھوڑے سے راستہ بھٹک گئے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے نہیں آ رہی کہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہمیں دنیا گھیر رکھی ہے، دنیا سے محبت ہو گئی ہے، دنیا ہی سب کچھ ہمارے لیے ہو گیا ہے۔ ہاں، آج دنیا ہی سب کچھ ہمارے لیے ہو گیا ہے، جبکہ اللہ والے مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ دنیا ایک پرچھائی کے مانند ہے، دنیا ایک شیڈو کے مانند ہے۔ جیسے کہ انسان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آپ دیکھتے ہوں گے، غور کرتے ہوں گے کہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرچھائی بھی چلتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا بھی جو ہے ہم سب کو پرچھائی کے طور پر پیچھے پیچھے دوڑاتے ہوئے لے جاتی ہے، ساتھ ساتھ لے جاتی ہے، حتیٰ کہ ایسی جگہ ایسا اس موڑ پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتی ہے، ایسے راستوں پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتی ہے کہ ہمیں پتہ تک نہیں چلتا اور ہم بھٹک جاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے یا نہیں، کیا ہمارے زندگی سے دین نکل رہا ہے یا نہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ جس کا نتیجہ ہے کہ آج آپ غور کریں گے، دیکھیں گے، پرکھیں گے، نظر ڈالیں گے، روشنی جب ہم ڈالیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ قبرستان بزرگوں سے کم، نوجوانوں سے زیادہ بھری پڑی ہے۔ قبرستان نوجوانوں سے زیادہ بھرا ہوا ہے، بزرگوں سے کم ہے اور نوجوانوں سے زیادہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں کہ آج ہماری جو محبت ہے دنیا کی طرف ہے، آج ہمارا جو نظر ہے دنیا کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے، سوچ اللہ کی طرف نہیں ہے، دنیا کی طرف ہو گیا ہے۔ جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارا ایمان، جو ایمان دلوں کے اندر ہونا چاہیے، آج وہ ایمان کہاں ہے؟ حلق سے اوپر ہے، زبان پر ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ذرا سوچیں، فکر کریں کہ کیا یہ ایمان ہمارا جو ہے، کیا یہ ایمان اللہ کو راضی کر سکتا ہے؟ کیا یہ ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر چلا سکتا ہے؟ کیا یہ ایمان قبر کے مسئلے کو حل کرا سکتا ہے؟ جہنم سے بچا کر جنت میں لے جا سکتا ہے؟ پل صراط کا راستہ جو 1500 برس کا راستہ ہے، 500 برس چڑھنا، پھر 500 برس برابر، پھر 500 برس اترنا، کتنا ہوا؟ 1500 برس ہوا۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا کہ پل صراط کا راستہ جو کہ 1500 برس کا ہے، وہ بال سے بھی باریک ہے اور تلوار سے بھی تیز ہے۔ ذرا سوچیں، اور ہمیں بجلی کی طرف پار کرنا ہے۔ کیا یہ جو آج ہمارا ایمان ہے، جس سطح پہ آج ہمارا ایمان ہے، کیا یہ ایمان کیا یہ ایمان جو ہے بجلی کی طرف پار کرائے گا؟ پل صراط کا راستہ پار کرائے گا؟ نہیں کرا سکتا میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں۔ اس کے لیے جو ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مکمل ایمان لاؤ، جیسا کہ انصار و مہاجرین کا تھا، اور جیسا کہ ہمارے اوپر یعنی اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے کا حق ہے۔ وہ کون سا ایمان ہے؟ وہ ایمان ہے جو کہ دلوں کے اندر اتر جائے، ایمان کی حقیقت جو کہ دلوں کے اندر اتر جائے۔ یہ اصل اللہ رب العزت کو جو ایمان مطلوب ہے، یہ اصل ایمان ہے جو کہ دلوں کے اندر اتر جائے۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں،